بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 سے لے کر 27 کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بہادر لوگ تکلف نہیں کرتے۔ اس ضمن میں وہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مختصر واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر آپ فرما رہے ہیں کہ 3 انسان دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو عقل کے شاہ سوار تھے۔ پھر آپ نے ان انسانوں کے ناموں کا ذکر بھی کیا ہے، اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس 2 صلاحیتیں ایسی ہونی چاہیے جو دنیا کے کاموں کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ آپ نے پھر ان صلاحیتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ احباب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تو شعیب تو پیغمبر تھے، اور خداوند تعالیٰ نے ان کو شان رسالت کی عطا فرمائی تھی۔ جب بیٹیوں نے ان کو خبر دی کہ ایک مسافر آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا، تو حضرت شعیب نے بیٹی کو کہا کہ مسافر آدمی ہے اور ہم یہاں آباد ہیں، بلا لو اسے، ہمارے یہاں کھانا کھائے، کچھ آرام کر لے۔ فجاءتہ، آ گئی حضرت موسیٰ کے پاس ایک عورت ان میں، احداہما، ایک ان میں سے، تمشی علی استحیاء، جو چل رہی تھی حیا کے ساتھ، چادر اوڑھی ہوئی، کپڑے ڈھکے ہوئے، جیسے باپردہ خاتون ہوتی ہے۔ آئی اور فاصلے سے کھڑی ہو کر کہا، قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، بے شک میرے ابا جان پکار رہے ہیں آپ کو، لیجزیک، کہ بدلہ دیں آپ کو، اجر ما سقیت لنا، بدلہ وہ جو آپ نے پانی پلائے ہماری مویشیوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو مسافر تھے، اس کی تو کوئی جگہ تھی ہی نہیں۔ جب ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بلا رہے ہیں میرے ابا جان، تو حضرت موسیٰ روانہ ہو گئے۔ اور ویسے بھی بہادر لوگ تکلف نہیں کرتے۔ امام مالک اپنے شاگردوں سمیت مدینہ منورہ کے باہر تشریف لائے تھے اور خیمے لگے تھے، اللہ کا ذکر و تلاوت اور موطا کا درس ہوا تھا، اور پھر کھانا تقسیم ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان گھوڑے پر سوار جا رہا تھا، تو امام مالک نے شاگردوں کو کہا، دیندار نوجوان ہے، اللہ والا معلوم ہو رہا ہے، بلاؤ کھانا کھائے۔ انہوں نے آ کے کہا، ہمارے استاد آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ شخص آیا اور بیٹھا، بڑے بے تکلفی سے کھانا کھایا۔ تو امام مالک نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ کہا، مجھے محمد ابن ادریس کہتے ہیں، امام شافعی۔ تو آپ نے فرمایا، اب مطلبی اور قریشی لوگ اس طرح بے تکلف ہوتے ہیں، جو خود سخی ہوتے ہیں وہ تکلف نہیں کرتے، وہ خود کھانا کھلانے کے عادی ہوتے ہیں، کوئی ان کو کھانا پیش کرے تو شوق سے کھاتے ہیں۔ فلما جاءہ، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے وہاں، وقص علیہ القصص، اور بیان فرمایا ان کو سارا، قال لا تخف، شعیب نے کہا ڈرنا نہیں، نجوت من القوم الظالمین، آپ بچ گئے ظالم لوگوں سے۔ یعنی فرعون کی حکومت یہاں نہیں ہے، مدین اس کے قلمرو میں شامل نہیں ہے، آپ ان سے بچ نکلے۔ جب حضرت شعیب نے انہیں تسلی دی اور انہوں نے واقعات مصر کے عجیب و غریب سنائے، اور بیویاں سن رہی تھی، قالت احداہما، کہنے لگی بیٹیوں میں سے ایک نے، یا ابتے، اے ابا جان، استاجر ہو، انہی کو مزدور رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہترین وہ آدمی جس کو آپ کام کے لیے رکھے وہ یہ طاقتور و دیانتدار ہے۔ علماء لکھتے ہیں، ابن مسعود سے منقول ہے کہ 3 آدمی بڑے عقل مند ثابت ہوئے۔ ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بیوی کو کہا، اکرمی مثواه، اور دوسری شعیب کی بیٹی جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کے باپ کو کہا، استاجر ہو، اسی کو کام کے لیے رکھیے، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اور تیسرے حضرت ابوبکر جس نے اپنے بعد عمر کو خلافت کے لیے چن لیا۔ یہ تینوں عقل کے شاہ سوار ہیں۔
اس بی بی نے حضرت موسیٰ کے دو وصف بیان کیے، ایک قوت اور دوسری امانت، اور دنیا کے کاموں کے لیے یہ دو صلاحیتیں چاہیے۔ ایک اس کام کی مطلوبہ صلاحیت ہو القوی، اور دوسرے پھر اس شخص میں دیانتداری اور خیانت نہ ہو الامین۔ حضرت شعیب نے غور کیا کہ جوان آدمی ہے اور میری جوان بیٹیاں ہیں، اس طرح ایک جوان کو گھر میں رکھنا کیسے آسان ہے؟ قال فرمایا انی اريد ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر دوں تیرے ساتھ احدی ابنتی ہاتین، ایک دو ان بیٹیوں میں سے، میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ چاہتا ہوں، الا ان تاجرنی، اس شرط پر کہ کام کرے میرے ہاں، 8 حجج 8 سال، فإن اتممت 10، پس اگر آپ نے پورے کیے 10، فمن عندک، تیرا احسان ہوگا۔ دیکھو مسافر آدمی ہو، تیرے پاس مہر تو ہے نہیں اور بغیر مہر کے نکاح ہوتا نہیں ہے، تو آپ 8-10 سال میرے ہاں کام کر لیں، اس 8-10 سال کے اندر جو آپ کو مزدوری ملے گی یہی میری بیٹی کا مہر ہوگا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے مقصد دو تھے، ایک تو یہ کہ 8-10 سال میں سلطنت مصر تبدیل ہو جائے گی اور حضرت موسیٰ کے خلاف جو قتل کا الزام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ میں علامات دیکھ کر حضرت شعیب سمجھ چکے تھے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیضان ہونے والا ہے، شاید اس مدت میں وہ ظاہر ہو جائے۔ ویسے بھی دور حدیث تک 8 سال اور تخصص سمیت 10 سال لگتے، تو کسی طالب علم کو اگر کہے کہ آپ یہاں رہے تو یہی کہیں گے نا کہ 8 سال میں آپ دورہ کر لیں، دورے تک پہنچ کے کرے، اور 2 سال اور پھر تخصص کر لیں، تو 10 سال پورے ہو جائیں گے۔ اور جو آدمی علم میں 10 سال مسلسل مشغول رہے، اللہ اس کا مستقبل روشن کر دے۔ اللہ، یہ شعیب نے موسیٰ علیہ السلام سے بیٹی کے نکاح پر کچھ مانگا نہیں ہے، بلکہ بیٹی کے نکاح کا ادب بتا دیا کہ آپ تہ دست اور خالی ہاتھ ہے، میں آپ کو باقاعدہ مزدوری دوں گا اور وہ میری بیٹی کا مہر سمجھ لے۔ فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کئی خطرہ ہو تو داماد کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو نکاح تو کر لے لیکن آپ کہیں جائے نہیں۔ 2 مسئلوں میں فرق ہے، ایک یہ نکاح ہے کہ میری بیٹی کو کراچی سے باہر نہ لے جانا، اللہ یخرجہا من بلد، اس کو فقہاء نے نکاح فاسد کہا ہے، غلط بات ہے۔ نکاح کے بعد لڑکے کو حق ہے جہاں مناسب وہ بیوی کو لے چلے، اور دوسرا یہ کہ تم مت جاؤ، جیسے لوگ بانے بناتے ہیں اور باہر ملکوں کو نکلتے ہیں اور پھر وہاں ذلت و خواری اٹھاتے ہیں اور ملک کی عزت برباد کرتے ہیں، اس پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ افغانیان وغیرہ یا بعض علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو حضرت شعیب نے باقاعدہ کہا ہے کہ 8 یا 10 سال کی جو مزدوری ہے وہ تمہیں دینی پڑے گی، تو قرآن کریم میں یہ مسئلہ 5ویں پارے میں آیا تھا کہ اجر بمانے مہر کے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ شرائع من قبلنا ہے، اور ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ لڑکی کے سر کا پیسہ لے۔ بعض لوگ بہت تعجب کرتے ہیں کہ جی مسلمان ہو کر کے بعض افغانی اور بعض عرب لڑکیوں کا پیسہ لیتے ہیں، یقیناً جرم ہے اور گناہ ہے، اور کوئی عقل نقل روایت درایت اور شرافت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ لیکن ایک بات بصد معذرت عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ لڑکی کے سر کا پیسہ لینا تو ناجائز ہے،
لیکن لڑکے کے سر پر پیسہ لینا کہاں جائے؟ وہ لڑکیاں بیچتے ہیں، یہ لڑکے بیچتے ہیں۔ باقاعدہ لڑکوں کو کی طرف سے لڑکی والوں کو فہرستیں دی جاتی ہے، لسٹ، اتنے فریج، اتنے ڈیپ فریزر، اتنے کپڑے، اتنے سیٹ، اتنے ڈنر سیٹ، یہاں تک کہ کوٹھی اور بنگلوں تک کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک قوم کے ہاں لڑکیاں بک رہی ہے اور دوسری قوم کے ہاں لڑکے بک رہے ہیں۔ سنڈیاں بیچنا اور سنڈے بیچنا دونوں حرام کاروں کا طریقہ ہے، گناہ ہے اور ظلم ہے۔